common sense, but in the sense کہ اگر آپ دیکھیے اگر آپ الیکشن ایک شخص نے مفروضہ کر رہا ہوں جی آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا, کریکٹ ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا, جی پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا, جی شیل بی الیکٹڈ, ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی کہ ہاں جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1,00,000 نے دے دیا. سر ان فیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. سو نہیں, دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی, برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں, جی جی ٹھیک ہے. تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ, مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1,00,000 ووٹ پڑ گئے یا کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی, ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب جنرل الیکشنز بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں, ٹھیک ہے, but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it, کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. یہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا, آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes. آپ کو کاسٹ کرو بھائی, کوئی بھی نہ ہو, آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز ایک ووٹ نہیں پڑتا, پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا, یا سپوز 10 ووٹ آپ کی ممبرشپ کے 8.5, جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں, صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے, لاکھ میں سے. تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ, آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا, پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف, کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا, ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. پھر آپ دیکھیں اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں, آپ نے ایک پینل بنا لیا, وہ جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ, آپ نے کہا یہ بس یہ جی الیکشن ہو گئے, گور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا, انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے, آپ بھی الیکشن دیکھیں, آپ الیکشن لڑے سینٹ کا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے ٹو بی آنیسٹ I was elected unopposed. So I actually کیا منسٹر کے لیے مجھے نہیں, وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. سر on the technocrat seats there were 2 seats. اچھا ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے, لوگ تھے, میں اور ایک تارڑ صاحب. اچھا آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں نے جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. سو وہ میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا. نہیں مگر ایک بات دیکھیں, سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, سارا پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا, تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا سو کہیں گے, سلیکشن ہو گیا, کیا ہو گیا؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ اس لک ایٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایٹ پیج 315, اگر آپ آ جائیں.
وجہ سے کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن؟ مطلب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو کرو کرو، بابا کرا دو. پہلے کیوں نہیں کیا؟ آج بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن، دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سے جون میں، وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچوئل نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ، چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اپنے لیے آپ دیکھیں یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مطلب آئی ڈونٹ نو. پھر ذرا یہ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ لیٹ اس لک ایٹ دس سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. پیج 315 پہ ذرا دیکھیے 314 and 315. آپ یہ دیکھیں گے اب آپ دیکھیں سر پیپر بک 2 کی بات کر رہے ہیں جی. So your lordship will see کہ they have the election commission کی ہی اپیل ہے، اس میں انہوں نے پی ایم ایل کا لکھا ہوا ہے. میاں نواز شریف پریزیڈنٹ unopposed، مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ unopposed، احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل unopposed, etc. The entire they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page نہیں آپ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر unopposed political parties کا ایک انپوز یقیناً ہو سکتا ہے. اب جیسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی، شاید وہ انپوز آ جائیں. جی مگر یہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک چھوٹا سا پوسٹ بھی انپوز آ رہا ہے. بلوچستان کا پتہ نہیں سیکرٹری ورکرز ونگ کا ہیڈ وہ بھی انپوز آ رہا ہے. اب 319 دیکھ لیجیے 319. اب یقیناً آپ کھڑے ہوتے شاید اب انپوز آ جاتے، مان لیتے ہم، کیونکہ بھائی چلیں آپ وابستگی ہے، آپ کام کر رہے ہیں پارٹی کا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے. So it's not unusual that 319 دیکھیے سر آپ کی نیکسٹ. نہیں مگر دیکھیں ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں تو میں خیال آپ کو انٹرسٹنگلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں. عوامی نیشنل پارٹی کا ایون ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیو بین الیکٹڈ unopposed. دیکھیں اسی لیے تو ہمیں آپ کا منشور تو بڑا اچھا لگا، مگر یہ پینل والی بات شاید مجھے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر الیکشن مینز الیکشن امپروومنٹ کی ضرورت ہے اے ایف پی کو بھی پروبیبلی کوئی پرابلم تھا، یا تو ان کو فائن لگا ہے کچھ، ان کو 20,000 کا فائن لگایا جنہوں نے، اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن آج ہی آرڈر آیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن اپنا بعد میں کرا لیں، سمبل آپ کو دے دیتے ہیں، ابھی فائن کر لیں. تو اٹس جسٹ کم آؤٹ. اگر آپ کا مسئلہ بہت زمانے سے چل رہا ہے. جی اچھا سر کمنگ دیکھیے اب دیکھیں آرٹیکل 17 پارٹی فنڈنگ کی بھی بات کرتا ہے، اس میں تو سمبل کی بات نہیں مگر پیسوں کی تو بات کر لی. وہ تو ہے، وہ کل ہم سن رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ 2014 سے وہ ایشو پہ بھی بات کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں آگے. مطلب دیکھیے اب اس میں دیکھیں ذرا آپ ایک اور اس میں پہلو ہے جو کہ بہت نازک پہلو ہے. ملک کون چلاتا ہے؟ ملک وہ سیاسی پارٹی چلائے گی جو منتخب ہو جائے. ٹھیک ہے، سیاسی پارٹی تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک نام ہے. آپ کل اپنی پارٹی کا نام بدل لیں تو مطلب پارٹی تو وہی رہے گی نا. تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ پبلک کو تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے دشمنوں سے سودا تو نہیں کر لیں گے، کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ہاں یہ میں جانا پہچانا آدمی، چلو ہم یہ. بیچ ایک دو لوگ آپس میں کبھی ہو جاتی کھچ پچ، ہر پارٹی میں ہوتی ہے ایسی. مطلب جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب آپ کے دوسرے آج کل وہ تھے نا، ہم نے کھوسا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں ہوں پیپلز پارٹی میں، اب میں آپ کی پارٹی میں. ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں ہوتی رہتی، مگر پارٹی جب تک کسی کو نکالے نہیں یا وہ آدمی خود چھوڑ کے نہ چلا جائے تو پھر تو اس کو آپ اپنا مانیں، چاہے بے شک آپ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں یا کچھ لوگ پارٹی میں. مگر دیکھیں ہر آدمی وہ ایک ہی بات کرے گا تو پھر بات کسی بات پہ کوئی آپ سننا نہیں پسند فرمائیں گے. اچھا میں کہتا ہوں یہ اکانومی یوں چلے، وہ سب کہیں گے جی یس سر. وہ دوسرا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اکانومی یوں چلے، کہے گا جی یس سر. تو پھر وہ کہے گا نہیں جی ایسے نہیں، شاید یہ بہتر ہے، شاید وہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے پھر اس پہ ووٹنگ ہو جائے نہیں ایسے کرنا چاہیے، چلو بھائی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں، آئی ایم ایف سے نہیں معاہدہ کریں بھائی، چلو بھائی ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پبلک کو کیا پتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا، اب آپ برا نہ مانیں کیونکہ گور صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کل یہ منتخب ہو گئے پرائم منسٹر پاکستان، تو
آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں ان کو کیا کریں گے یاد کر کے, تو یہ باتیں کھڑی ہو جائیں گی نا. تو بھائی لوگوں, اٹ مینس ڈیموکریسی از ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی.